عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ صدر مجلس، صدر ضلعی جمعیت اہل حدیث جموں ڈاکٹر محمود احمد مدنی، مولانا عبداللطیف سابق صدر ضلعی جمعیت اہل حدیث پونچھ، مولانا عبدالعزیز ریاضی صاحب، حافظ عبدالمالک سنابلی صاحب، مولانا بشارت ضلعی جمعیت اہل حدیث ڈوڈا، دیگر علماء اکرام، بزرگوں اور نوجوانوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان، اس نے آج ہمیں قرآن و حدیث کی باتیں سیکھنے اور سکھانے کے لیے چن لیا۔ ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں کچھ سمجھانے کے لیے اور کچھ سمجھنے کے لیے۔ میرے سے پہلے 3 تقریریں ہوئی ہیں، شیخ عبدالمالک سنابلی صاحب کی، مولانا بشارت صاحب کی اور شیخ عبدالعزیز ریاضی صاحب کی۔ اگر میں ان تینوں تقریروں میں سے جو آپ نے سنی ہے ایک ایک سوال کروں تو جواب دے دیں گے آپ؟ سنی ہے آپ نے، وہی سوال کروں گا جو انہوں نے کہا ہے، لیکن میں وہ نہیں کروں گا۔ میں خود جو کہوں گا اس کا آخر میں سوال کروں گا، تاکہ آپ غور سے سنیں کہ ہاں ہم غور سے سنیں گے تو سوال کا جواب دیں گے۔ جواب دیں گے تو ملے گا کیا؟ سب سے پہلے تو آپ کی اصلاح ہوگی، آپ کو علم آئے گا، یہی ملے گا۔ اس کے بعد ہر برائی کو مٹانے والی چیز کیا ہے؟ کبھی سنا آپ نے؟ ہر برائی کو مٹانے والی چیز کیا ہے؟ بولیے نا۔ اہل حدیثوں کی مسجد ہے، نہیں معلوم؟ نماز ہے نا؟ انشاءاللہ یہ کتاب دی جائے گی۔ کتاب کون سی ہے؟ نماز نبوی۔ یہ باتیں صرف اس لیے کہ غور سے سننا میری بات ہے، اور میرا موضوع ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، کوئی بھی خطیب اس کا 50 نمبر ہوتا ہے موضوع۔ موضوع کیا ہے؟ یہی فائدہ آپ کا ہے اور اس کا ہے۔ ایک لیسن ہے، ایک چیپٹر ہے، وہ اس کو سکھا رہا ہے، آپ اس کو سیکھ رہے ہیں۔ مسجد کے تعلق سے شیخ عبدالعزیز صاحب نے کتنی چیزیں سکھائیں۔ میرا موضوع کیا ہے جو آپ لوگوں نے دیا ہوا ہے؟ وہ ایک انتہائی ناسور، انتہائی خطرناک کینسر۔ کیا ہے؟ کینسر ہے۔ کینسر کا علاج ہے یہاں پہ؟ نہیں علاج، کوئی علاج نہیں، تھوڑا بہت شروعات کی اسٹیپ کا، اس کے بعد علاج ہی نہیں، کہاں جانا ہے؟ موت کی گھاٹ۔ میرا جو موضوع ہے وہ کینسر آپ کا جسمانی بھی ہے، روحانی بھی ہے۔ وہ ہے نشہ آور چیزیں۔ کیا ہے؟ منشیات۔ اور منشیات کیا ہے؟ میں نے کیا کہا ہے؟ کینسر۔ سیدھا جہنم میں جانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سیدھا جہنم میں جانا ہے۔ جس کو یہ کینسر ہو گیا اور علاج نہ کر پایا، سیدھا جہنم میں جائے گا، بغیر کسی تمہید کے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کا 2 ٹکڑے پڑھے ہیں، پوری آیت نہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں انسان کی باڈی کے لیے ضروری تھی، کیا تھا؟ ضروری تھی، جو چیز انسان کی ضروریات زندگی تھی اس کو حلال کرا دیا۔
کیا قرار دیا اس کو؟ حلال قرار دیا. جتنی بھی طیب چیزیں ہیں نا وہ کیا ہیں؟ حلال. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جتنی خبیث چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ حرام. نقطہ یاد رہے گا نا، خبیث چیزیں کیا ہیں؟ حرام. طیب چیزیں ہی حلال ہیں. اب کیسے پتا چلے کون سی چیز خبیث ہے؟ کیونکہ خبیث چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہیں. ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ چیز خبیث ہے؟ اس کے لیے شریعت کا علم، اسوہ رسول، آداب زندگی، مشروبات کیا حلال ہیں کیا حرام ہیں جاننا ضروری. لیکن ایک موٹی سی پہچان میں اور بتا دوں. موٹی سی پہچان کیا؟ ایک صحابی رسول نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے؟ کیا سوال کیا؟ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے؟ اب اگر ایک طرف سے برائیاں گناتے رہتے، جھوٹ برائی، سود برائی، رشوت برائی، شراب برائی، سگریٹ برائی، تمباکو برائی، کھرا برائی، کھینی برائی، اور نہ جانے کون کون سی چیزیں، آپ نے ایک موٹی سی علامت بتا دی. علامت کیا بتا دی؟ کہا الاسم ما حاک فی نفسک، ہر وہ چیز گناہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک جائے، جو تیرے دل میں کھٹک جائے. وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ النَّاسَ عَلَيْهِ، اور تو ناپسند کرے کہ کوئی دیکھ نہ لے، کوئی سن نہ لے. وہ کیا ہے؟ گناہ ہے. اب میں آپ سے سوال کروں گا، میں یہاں مسجد میں بیڑی پیوں گا؟ کیوں؟ اور اس لیے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں. یا باہر کوئی بیڑی پی رہا ہے تو چھپائے گا دوسرے سے یا نہیں؟ سگریٹ پی رہا ہے چھپائے گا یا نہیں؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، کچھ چیزیں اتنی عام ہو جاتی ہیں وہ برائی نہیں ہے. جیسے بحال میں سالہ کہنا کوئی برائی نہیں ہے، کوئی گالی نہیں ہے، وہ عام زبان میں استعمال کرتے ہیں. لیکن جب برائی اتنی عام ہو جائے گی نا، اس کا پتہ ہی نہیں چلے گا تو پھر بے حس ہو جاتا ہے آدمی، سامنے بھی استعمال کرتا ہے. اذا لم تستح فاصنع ما شئت، جب تمہیں شرم و حیا نہ ہو تو جو چاہو کرو. تو میرا سوال، آدمی گالی دیتا ہے کسی کو، اس کی دل کی مشینری، اس کی اندر کی مشینری اس کو کیا کہتی ہے؟ وہ حاجی صاحب نہ سن لیں. آتا نہیں آتا اس کے دل میں کہ فلاں صاحب نہ سن لیں، ورنہ وہ کیا کہیں گے؟ گالی دے رہا تھا. شراب پی رہا کوئی، کسی کو نکلتے ہوئے دیکھ لیا، چھپا لیا. کیوں؟ فلاں صاحب نہ دیکھ لیں. کیوں؟ غلط چیز ہے یہ. ایک آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اس کے دل میں آئے گا فلاں صاحب نہ سن لیں؟ اچھی بات ہے، سننے دو نا، کیا ہو گیا؟ لہذا ہمارے اندر ایسی مشینریاں ہیں جو دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں، نہیں برائی ہے، یہ غلط ہے. یہ تیرا دل کہتا دیکھ کوئی دیکھ نہ لے، کوئی سن نہ لے. جس چیز کے بارے میں تیرے دل میں یہ کھٹک پیدا ہو جائے کہ کوئی سن نہ لے، کوئی دیکھ نہ لے، وہ کیا ہے؟ برائی ہے نا؟ وہ کیا ہے؟ گناہ ہے. اب میرا اگلا سوال، میں نے مثال کے طور پہ ایک چیز کا کہوں گا، میں کوئی آدمی شراب پیتا ہے تو اس کے دل میں ہے نا کوئی دیکھ نہ لے، گناہ ہے یا نہیں؟ گناہ ہے. تو موٹی سی پہچان کیا ہوئی؟ ہر وہ چیز جو دل میں کھٹک جائے اور بندہ یہ سوچے کہ کوئی سن نہ لے، کوئی دیکھ نہ لے، وہ کیا ہے؟ برائی ہے. غور سے سننا. اگلی بات، جتنی چیزیں حلال وہی طیب، اور جو ناپاک وہ کیا ہے؟ حرام. وہ کیا ہے؟ خبیث. اس کو کیا کہا ہے؟ پلید، خبیث. شراب کیا ہے؟ خبیث. شراب کیا ہے؟ خبیث ہے. اب اس خبیث کو کوئی استعمال کرے گا؟ ہم خنزیر کو کیا کہتے ہیں؟ گالی ہے، کہتے خبیث، چل خبیث کہیں کا، بڑی گالی ہے نا. تو شراب کیا ہے؟ خبیث ہے. سورہ انعام کی
آیت نمبر 190 191، غور سے سننا، سورہ انعام کی آیت نمبر 190 191۔ حرمت شراب کے تعلق سے 3 طرح کی آیتیں ہوئی ہیں۔ پہلی آیت، لوگ شراب پیتے تھے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آیت نازل کی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر۔ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں، اے میرے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے ان دونوں میں، اچھا یہ دونوں اتنے خطرناک ہیں ایک ساتھ آتے ہیں، کون کون سا؟ ایک شراب اور دوسرا جوا۔ جتنی آیتیں ہیں ان میں بھی ایک ساتھ، جتنی احادیث ہیں ان میں بھی ایک ساتھ۔ جیسے قرآن میں نماز اور زکوٰۃ ایک ساتھ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، ایسے ہی یہ شراب اور جوا ایک ساتھ۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، دیکھو ایک ساتھ، خمر شراب اور میسر جوا۔ لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اس میں بڑا گناہ ہے اور فائدہ بھی ہے، لیکن فائدہ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کے نفع سے ان کا گناہ زیادہ ہے۔ پہلی آیت یہ اتری، پتہ یہ چلا فائدہ ہے۔ فائدہ کیا؟ جوا کھیلا، سٹا کھیلا، مال مل گیا تھوڑی دیر، فائدہ ہو گیا، لیکن اصل نقصان ہے۔ حضرت عمر بن خطاب دعا کیا کرتے تھے، اللہم انزل علینا بینہ، اللہ اس شراب کے تعلق سے کوئی واضح حکم نازل فرما دیجئے، اس سے ہماری عقلیں بھی جاتی ہیں، ہمارا مال بھی جاتا ہے۔ دوسری آیت نازل ہوئی سورہ نساء کے اندر، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 43 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو نماز کے قریب مت جانا، کب؟ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جو کہہ رہے ہو اس کو جاننے لگ جاؤ۔ شرابی کو نہیں پتا ہوتا نا، لہذا دوسرا یہ حکم نازل ہوا تو حضرت عمر بن خطاب نے وہی ڈھوا۔ تیسرا حکم نازل ہوا سورہ انعام کی آیت نمبر 190 اور 191، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، دیکھو اس میں بھی آیت میں دونوں ایک ساتھ آئے نا، یہ دونوں جڑوے بھائی ہیں، شراب اور جوا۔ انما الخمر والمیسر والانصاب، بت پرستی بھی، یہ بھی دیکھ لو، دیکھو شراب کو جوڑا کس کے ساتھ ہے؟ ایک ہندو ہے بت کو پوج رہا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ او یہ بیچارہ تو گیا جہنم میں، وہ بیچارہ تو جہنم میں گیا بعد والا عمل کر کے، اور تو بیچارہ کلمہ پڑھ کے شراب پی کے کہاں جا رہا ہے؟ جہنم میں۔ آیت ایک ہی ہے یا نہیں ہے؟ میرے حوالہ دیا آپ نے گھروں سے اٹھا کے دیکھنا، ایک آیت کے اندر ہے، پہلے ہے انما الخمر شراب، والمیسر جوا، والانصاب بت پرستی، یہ تینوں کیا ہیں؟ رجس۔ رجس کسے کہتے ہیں؟ گندگی، پلیدگی۔ کھلے لفظوں میں کہوں برا لگے تو کوئی بات نہیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، پلیدگی کھائی کسی نے؟ کیوں نہیں کھاتے؟ نہیں کھاتے، یا پلیدگی کون کھائے گا؟ خبیث ہے، کون کھائے گا؟ پلیدگی اگر خبیث ہے تو شراب کیا ہے؟ شراب کو کیا کہا ہے؟ خبیث، رجس، گندگی، ہائے گندگی ہے یہ، کھا رہے ہیں۔ اتنا جملہ کافی تھا نا کہ شراب کیا ہے؟ گندگی ہے۔ پاخانہ کوئی نہیں کھاتا ہے، پاخانہ کوئی نہیں کھاتا ہے تو شراب کیوں پیتا ہے؟ شراب کو پلید کہا گیا ہے، اور پھر پلید کہنے سے بات پوری ہو گئی تھی، لیکن ایک بات اور کہی، کہا رجس من عمل الشیطان، پلیدگی بھی ہے اور شیطانی عمل بھی ہے۔ شراب کیا ہے؟ پلیدگی بھی ہے اور شیطانی عمل بھی ہے۔ پلیدگی کبھی نہیں کھائیں گے انشاءاللہ، شراب کبھی نہیں پئیں گے انشاءاللہ، پئیں گے؟ نہیں پئیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے اللہ کے گھر میں اللہ کی آیت کو سنا ہے، اللہ سے عہد کیجئے شراب کبھی نہیں پیے۔ کیوں؟ یہ پلیدگی ہے، یہ شیطانی فعل ہے۔ فَاجْتَنِبُوهُ، اس سے بچ جاؤ۔ کیوں؟ کیا فائدہ ہوگا؟
لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ 2 پوائنٹ واضح ہو گئے، یاد رہیں گے۔ پہلا پوائنٹ، ہر وہ چیز جو دل میں کھٹکے وہ کیا ہے؟ گناہ۔ دوسرا پوائنٹ، شراب کیا ہے؟ پلیدگی ہے۔ شراب کیا ہے؟ شیطانی فعل ہے۔ ہم مسلمان ہیں، شیطانی فعل نہیں کریں گے۔ اور مسلمانوں میں بھی دعوے دار کس کے ہیں؟ اہل الحدیث ہونے کے، قرآن و حدیث کے ماننے والوں کے۔ شراب پئیں گے؟ کبھی نہیں پئیں گے، انشاءاللہ شراب نہیں پئیں گے۔ مجھے امید ہے، حسن ظن ہے آپ کے بارے میں، آپ نہیں پیتے ہوں گے۔ لیکن مغربیت نے جو انداز دیا ہے، جو موجودہ جنریشن چل رہی ہے، وہ اتنے خطرناک لیول پہ چل رہی ہے کہ اس کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنے بچوں کو بتائیے یہ پاخانہ ہے، یہ شیطانی فعل ہے، بیٹے کبھی ایسا مت کرنا، بیٹے کبھی ایسا مت کرنا۔ تیسرا پوائنٹ، شراب ہے کیا ہے؟ شراب ہے کیا ہے؟ لوگ یہ کی سمجھتے ہیں شراب وہ پینے والی، کیا شراب وہی ہے جس کو عام مفہوم میں ہم شراب کہتے ہیں؟ کیا یا شراب کسی اور چیز کا نام بھی ہے؟ شراب ہے کیا ہے؟ آئیے زبان رسالت سے پوچھتے ہیں کہ شراب کس چیز کو کہا جائے گا؟ حدیث اس طرح سے، وعن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مخمر خمر وکل خمر حرام، رواہ ابو داود فی کتاب العشربہ، حدیث نمبر 3680، کتاب العشربہ سے، ابو داود سے۔ یہ ایک لمبی حدیث کا جو ٹکڑا میں نے پڑھا ہے 3680 نمبر کی حدیث، اسلام 360 ہو، المکتبۃ الشاملہ ہو، نہ ہو تو حدیثوں کی کتاب موجود ہیں، آپ اٹھا کر کے دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے شراب ہے کیا ہے۔ عام لوگ نہیں سمجھتے نا، عام لوگ شراب کو پینے والی کو سمجھتے ہیں، کوئی کھرے کو، کوئی تمباکو کو، کوئی سگریٹ کو، کوئی بیڑی کو، ان چیزوں کو کوئی شراب سمجھتا ہے؟ نہیں سمجھتا نا۔ اب اس حدیث کو سننے کے بعد بھی اگر نہ سمجھے تو پھر آپ خود فیصلہ کر لیں۔ اللہ کے نبی نے تعریف کیا کی ہے شراب ہے کیا ہے؟ کہا کل مخمر، ہر وہ چیز جس سے دماغ میں چکر آنے لگے۔ کیا آنے لگے؟ چکر آنے لگے، وہ خمر ہے۔ کل مخمر خمر، عقل پر غالب آنے والی چیز کیا ہے؟ یاد رہے گی، بہترین پہچان۔ جاؤ جس نے بیڑی نہیں پی، آگ لگا کے بیڑی دو اس کو، اور بیٹا پی۔ جب وہ پیے گا تو اس سے پوچھ تیرے دماغ میں کچھ ہو رہا ہے؟ اگر وہ کہتا نہیں کچھ نہیں ہو رہا ہے تو حلال ہے، پیو۔ اور اگر وہ کہہ دے مولانا چکر آ رہے ہیں تو کیا ہے؟ وہ حرام ہے۔ اللہ، یہ ہے اسلام، یہ ہے ضابطہ حیات، اس کو کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، یہ ہے مکمل دین۔ کہا جو چیز عقل پر غالب آ جائے وہ کیا ہے؟ شراب ہے۔ یہ کہیے پہلے، جو چیز عقل پر غالب آ جائے وہ کیا ہے؟ خمر ہے، اور ہر خمر کیا ہے؟ شراب ہے۔ بس بات یاد رکھنا، جس چیز سے چکر آنے لگے وہ شراب، اور ہر شراب حرام۔ فیصلہ آپ کر لینا بیڑی کیا ہے، فیصلہ آپ کر لینا سگریٹ کیا ہے، فیصلہ آپ کر لینا تمباکو کیا ہے، فیصلہ آپ کر لینا کھرا کیا ہے، فیصلہ آپ کر لینا جو یو پی بہار والوں کے دیوار کے کونے لال ہو جاتے ہیں، یہاں پہ بھی ہو گئے ہیں تھوک تھوک کر کے۔ باتھ روم میں جاؤ تو بندہ پہلے پانی ڈالتا ہے، دروازہ کھول کے 2 منٹ باہر کھڑا رہتا ہے، یار تھوڑی بدبو دور ہو جائے۔ کیوں؟ وہ اندر جا کے شراب پی کے آیا ہے۔ یار سوچو تو صحیح، الخبیثات للخبیثین، وہ خبیث ہے تو خبیث جگہ میں جا کے پی رہا ہے۔ بیڑی کہاں پیتا ہے جا کے؟ پیتا نہیں پیتا؟ پیتا ہے۔ ادھر افطار ہوا، سلام پھیرا، جلدی سے اٹھ کے بھاگتا، وہ اتنے جلدی کہاں جا رہا ہے؟ دیکھا باتھ روم میں کیا ہے، آگ لگائی فوراً، بیٹھ کے پی رہا ہوا۔ کیا پی رہا ہے؟ شیطان کے گھر میں شیطانی فعل ہو رہا نہیں ہو رہا؟
ہو رہا ہے۔ دوسری بات سننا غور سے، میں ہنس بتا رہا ہوں، وقت نہیں ہے، 1.5 گھنٹے کی تقریر کرتا، میں 2 کی کرتا۔ دیکھو، ایک ہوتی ہے خواہشات اور ایک ہوتی ہے عقل۔ جس مخلوقات کی خواہشات عقل پر غالب آ جائے وہ جانور، لکھ لو، جس کی خواہشات عقل پر غالب آ جائے وہ کیا ہے؟ جانوروں اور انسانوں میں فرق کیا ہے؟ اس کے سامنے کچھ بھی ڈالو، کھائے گا نہیں کھائے گا؟ عقل نہیں نا، عقل نہیں ہے۔ ہمیں کیا دی ہے اللہ نے؟ عقل دی ہے۔ اب اگر شراب پی تو شراب عقل پر غالب آئی، آ گئی نا عقل پر غالب، تو خواہش عقل پر غالب آئی یا نہیں آئی؟ آ گئی۔ اسی لیے قرآن نے کہا اولئک کالانعام، تم جانور ہو، بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر۔ اس سے بدتر کیوں؟ اس لیے کہ اس کی خواہش عقل پر غالب ہے، اور تیری عقل تیری خواہش پر غالب تھی، لیکن تو نے کیا کر لیا؟ اپنی عقل پر اپنی خواہش کو غالب کر لیا ہے۔ سوچ لیں، جو لوگ بھی حرام چیزیں استعمال کرتے ہیں، جو لوگ بھی شراب پیتے ہیں، ان کی عقلوں پر ان کی خواہش غالب آ گئی ہے۔ قرآن نے کہا ہے اولئک کالانعام، یہ جانور ہے، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ لہذا کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی عقل پر اپنی خواہش کو غالب نہیں آنے دینا ہے، اپنی خواہش کو کچلنا ہے اور نبی کے حکم کے تابع لگانا ہے، تب جا کر کے مومن ہوں گے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ ہر وہ چیز جس سے چکر آنے لگے وہ کیا ہے؟ شراب ہے۔ سارے قسم کے نشے جو آج چل رہے ہیں وہ سب شراب ہے، وہ سب کیا ہے؟ شراب ہے۔ آج افسوس اور دکھ کی بات ہے، ہمارا وہ نوجوان جو یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، جو کالجز میں پڑھتا ہے، شراب کا اتنی عادی ہو گیا ہے، شراب کے انجیکشن چل رہے ہیں، نشے کے انجیکشن، اس کو میں شراب کہہ رہا ہوں، وہ شراب ہے بالکل، اس کے انجیکشن چل رہے ہیں۔ ایک کو اتنی بیماری کوئی لگی ہے، وہ اپنے اس بیماری کا انجیکشن خود لگائے گا؟ نہیں لگاتا۔ کس سے لگواتا ہے؟ ڈاکٹر سے لگواتا ہے نا۔ نشے کا انجیکشن ڈاکٹر سے کیوں نہیں لگوا رہا ہے؟ کیوں نہیں لگوا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ برائی ہے، یہ خبیث ہے۔ اب وہ خود ہی لگا دے رہا ہے۔ کتنے لوگوں کی موت ہو گئی؟ کس سے ہوئی؟ نشے سے۔ کیوں بھائی؟ کیسے تیری موت کیسے؟ حرام موت ہے، کیا پی کر کے مرا؟ شراب پی کر کے مرا ہے، نشہ کر کے مرا۔ کس کا بچہ تھا؟ عبداللہ کا تھا، عبد الرحمن کا تھا، فلاں کا تھا، فلاں کا تھا۔ دکھ اور افسوس کی بات ہے یا نہیں؟ اس لیے اللہ کے بندو، جتنے بھی قسم کے نشے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ شراب ہیں، اور ہر شراب کیا ہے؟ حرام ہے۔ وہ بیڑی، وہ سگریٹ، وہ چٹا، وہ تمباکو، وہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کیا ہے؟ عام چل گیا، کہتے ہیں چٹا، کہیں کہیں اس کو چٹا بولتے ہیں، چٹا چل رہا ہے۔ کیا ہو گیا تھا؟ وہ چٹا کر لیا تھا۔ اللہ کے بندو، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اگلا نقطہ، پی لیا کسی نے شراب پی لیا، نقصان کیا ہوگا؟ ایک نقصان تو سن لیا آپ نے، جسمانی بھی نقصان ہوگا، روحانی بھی نقصان ہوگا، لیکن ایک بڑا نقصان عملی نقصان۔ عملی نقصان کیا ہوگا؟ حدیث سنیں، حدیث اس طرح سے، وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شرب الخمر لم يقبل الله صلاة 40 صباحا 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه وإن عاد لم يقبل الله صلاة 40 صباحا وإن تاب تاب الله عليه وإن عاد لم يقبل الله 40 صباحا وإن تاب تاب الله عليه وإن عاد الرابعة لم يقبل الله صلاة 40 صباحا ولم يتب توبته۔ رواہ الترمذی فی کتاب العشر حدیث نمبر 1862، حدیث نمبر 18 اور 62 کس کی؟ سنن ترمذی کی۔ عبداللہ ابن عمر کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے شراب پی، کیا کیا؟ شراب پی، اور اس کا نقصان کیا ہوگا؟ فوراً اس کے 40 دنوں کی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ لم یقبل اللہ، ہرگز اللہ قبول نہیں کرے گا۔
کتنے دنوں کی؟ 40 صباحا، 40 دنوں کی. اوفو، شراب پی کر کے 40 دن کی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھو نا، کیا ہوگا؟ نہیں قبول ہوگی. میں بغیر حوالے کے بات نہیں کرتا، جس کو دیکھنا ہو دیکھ لے. شعبان کے آخری عشرے میں شراب پی لو، اور رمضان کی عبادتیں کہاں گئیں؟ رمضان کی نمازیں کہاں گئیں؟ کا 40 دنوں کی نماز قبول نہیں ہوگی. اور یہ حدیث سنن ابو داود کے اندر 3680 نمبر پر بھی موجود ہے. یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے 1862 نمبر پہ. کہا ہرگز نماز 40 دن کی قبول نہیں ہوگی. اس کے بعد فَإِن تَابَ، اگر اس نے توبہ کر لی اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے گا. آئے کتنا غفور رحیم ہمارا رب. بچے نے غلطی کی، شراب پی، ماں مارے گی نا، باپ مارے گا نا. کچھ لوگ ایسے ہیں شاید اس پہ مارتے بھی نہ ہوں. اسکول نہیں گیا تو مار دیں گے، اس نے کوئی نقصان کر دیا تو مار دیں گے. لیکن شراب پی لی، اس نے کچھ اور کر لیا، کچھ نہیں. اور بلکہ تو دکھ اور افسوس ہوتا ہے گھر میں بچی کے سامنے، بچے کے سامنے جب باپ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر کے ٹیبل پہ سگریٹ کی بیڑی رکھ کر کے آگ لگا کے پیتا ہے تو بچہ دیکھتا ہے نہیں دیکھتا ہے؟ تو وہ بچہ کیا بنے گا؟ بلکہ بے شمار بچے وہی باپ کی پھینکی ہوئی سگریٹ کو اٹھاتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، منہ میں لیتے ہیں. ابا ناک سے دھواں نکالتے تھے، میں بھی دیکھوں. کرتے نہیں کرتے؟ اب جب بچے گھر میں یہ تربیت ہوگی تو امام بخاری پیدا ہوں گے، ابن قیم پیدا ہوں گے. کون پیدا ہوگا؟ شرابی پیدا ہوں گے، جواری پیدا ہوں گے، بد کردار اور بدعمال پیدا ہوں گے. پھنسائیں گے آپ کو اور آپ بھی پھنسیں گے. کیوں؟ اللہ قیامت کے روز 2 ہی چیزوں کے بارے میں آپ سے پوچھے گا، ایک مال کے بارے میں اور ایک اولاد کے بارے میں. پوچھے گا نا کیا تیاری کی ہے؟ ماذا عدبتا، پوچھے گا اللہ تعالیٰ کیا تربیت دی تھی بیٹے کو؟ بیٹھ کے سگریٹ پیتا تھا سامنے، اس نے بھی وہی سیکھی. ماذا علمتا، کون سی تعلیم دی تھی؟ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا؟ لیکن اللہ اتنا غفور رحیم ہے، 40 دن کی عبادت قبول نہیں کی جائے گی، لیکن اگر توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے گا. ہوگی جی توبہ، قبول ہوگی. فَإِنْ عَادَ، پھر لوٹ آیا شراب پینے پر، پھر پی، پھر 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوگی، پھر توبہ کرے گا، پھر توبہ قبول کی جائے گی. 2 بار ہو گیا. تیسری بار فَإِنْ عَادَ، پھر لوٹ آیا پینے کے لیے، پی تو کیا ہوا؟ پھر 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی. فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، پھر اللہ توبہ قبول کرے گا. فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ، حدیث کا الفاظ ہے 4تھی بار اگر اس نے پی لی، 40 دن کی نماز قبول نہیں کی جائے گی، توبہ کرے گا تو اس کی توبہ بھی قبول. فیصلہ آپ کر لینا آپ نے کتنی مرتبہ پی ہے، فیصلہ آپ کر لینا آپ نے کتنی مرتبہ توبہ کی ہے. کہیں زندگی ساری پی رہے ہیں توبہ ہی نہیں کر رہے. تہیا کرو، یہ درس لے کر جاؤ. آج آپ کے معاشرے میں، آپ کی گلی میں، آپ کی سوسائٹی میں، آپ کے گھر میں آپ کے بچے یا کوئی اللہ نہ کرے ایسا ہو تو اس سے کہہ دو کہ توبہ کر لے، کبھی مت پینا. توبہ کر لے، کبھی مت پینا. اور سن لو اس کے بعد کا جو حدیث کا جملہ ہے، واللہ سانسیں روک کر سننے والا جملہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پھر ایسے 4تھی بار پی، نماز بھی نہیں قبول کی جائے گی، توبہ بھی نہیں قبول کی جائے گی. وَسَقَاهُ مِن طِينَةِ الْخِبَالِ، اس کو طینۃ الخبال پلایا جائے گا جہنم. کیا پلایا جائے گا؟ کولڈ ڈرنک. طینۃ الخبال کس کو بولتے ہیں؟ کولڈ ڈرنک پلائی جائے گی. کون سی طینۃ الخبال؟ صحابی رسول نے پوچھا قیل وما طیب الخبال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ طیب الخبال کیا ہے جو سگریٹ پینے والے کو، بیڑی پینے والے کو، چٹا استعمال کرنے والے کو، شراب پینے والے کو دیا جائے گا؟ کہا صدید اہل النار، جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والی پیپ. پھوڑا ہو گیا کسی کو پڑا، اس کا مواد نکالتے ہیں نا، کبھی انگلی لگا کے لگانا منہ پہ، لگائے گا کوئی؟ دنیا میں کہہ رہا ہوں، دنیا میں لگائے گا کوئی نہیں لگائے گا. تو وہ جو شراب پی رہے ہو تو
وہ تینت الخبال کے مٹکے پینے ہیں وہاں کیا؟ کہ تینت الخبال پلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہماری نسلوں کو، ہر مسلمان بچے کو اتنے خطرناک کینسر سے بچائے کہ جس سے نماز بھی نہ قبول ہو، جس سے توبہ بھی نہ قبول ہو، اور جس کی وجہ سے تینت الخبال بھی پلایا جائے۔ اگلی بات، آپ نے دنیا میں دودھ کی نہریں دیکھی؟ یہاں دودھ بہت ہوتا ہے نا، بھینسیں، لیکن نہر نہیں ہوگی، دودھ کی نہر نہیں ہوگی۔ شراب کی نہر نہیں، شہد کی نہر نہیں، پانی کی نہر یہ دیکھی ہوگی۔ جاؤ سورہ محمد پڑھو، آپ کے گھر میں ہے، گھر میں قرآن یا نہیں ہے؟ گھر میں قرآن ہے۔ کمثل الجنت التی، کا اس جنت کی مثال، اس جنت کی مثال کہ جس میں نہریں ہیں۔ کیسی نہری؟ انہار من ماء، پانی کی نہریں، انہار من لبن، دودھ کی نہریں۔ کیسا دودھ؟ لم یتغیر طعمہ، ذائقہ بدلے گا نہیں۔ آج بھینس کا دودھ نکالو رات اور اگلے دن تک بدل جائے گا نہیں بدل جائے گا؟ پھٹ جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ لم یتغیر طعمہ، اس کا ذائقہ نہیں بدلے گا۔ وعسل مصفی، صاف شفاف شہد کی نہریں۔ اور کس کی نہریں؟ خمر، شراب کی نہریں ہوں گی۔ جنت کے شراب کی کیا ہوں گی؟ نہریں ہوں گی، اس سے پلایا جائے گا۔ لیکن کس کو؟ جس نے دنیا میں نہ پی۔ اب میں آپ سے پوچھوں، ہاتھ اٹھاؤ، جنت کی شراب کی نہر سے پیو گے شراب؟ ہاتھ اٹھاؤ نا۔ پینا چاہتے ہیں نا سارے؟ پینا چاہتے ہیں نا؟ تہیہ کر لو، دنیا میں شراب مت پینا۔ جس نے دنیا میں نشہ کر لیا وہاں نہیں ملے گا۔ اچھا ایک بات اور واضح کر دوں، آپ کہیں گے جہنم میں شراب، وہ شراب یہ شراب نہیں ہوگی۔ اس شراب کے لیے ذائقہ کا لفظ ہے، اس شراب کے لیے لذہ کا لفظ ہے۔ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں یہاں، قرآن میں ہے فیہ لذۃ للشاربین، وہ پینے والوں کے لیے لذیذ ہے۔ اس کو لذہ کیوں کہا ہے؟ اللہ نے بنائی ہے وہ۔ اور لا فیہا غول، اس میں چکر آئے گا تو شراب کہاں ہوئی؟ یہ والی شراب نہیں، شراب کا مطلب پینا۔ یہ وہ شراب جس کے پینے سے چکر آ جائے وہ حرام ہے، اس کے پینے سے چکر آئے گا؟ نہیں آئے گا، وہ حرام نہیں ہے۔ لیکن ملے گی کس کو؟ جس نے دنیا میں نہ پی۔ اللہ کے نبی حوض کوثر پہ ہوں گے، پانی پلائیں گے، پلائیں گے نا؟ کس کو ملے گا؟ بدعتی کو ملے گا؟ نہیں ملے گا پانی۔ متبع سنت کو رسول اللہ پلاتے جائیں گے، وہ پیئیں گے، اور پھر پیاس بھی نہیں لگے گی۔ بدعتی آئے گا، سحقن سحقن لمن غیر آبادی، بدعتیوں کو یہاں مبارک ہاتھوں سے پانی نہیں ملے گا۔ دنیا میں شراب پینے والوں کو جنت کی نہر کا شراب نہیں ملے گا۔ جنت کی نہر کا شراب پینا ہے تو دنیا میں ہر نشے کو خبیث، ناپاک، شیطانی فعل سمجھ کر دور رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جنت میں نہر ملے گی شراب کی، اس سے شراب پیئیں گے، لیکن کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن ترمذی کی حدیث نمبر 1861 دونوں حدیث دیکھتا ہوں۔ 1862 ابھی سنی آپ نے، 40 نمازوں والی، 40 دن کی نمازوں والی، اور یہ 61 نمبر کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من شرب الخمر کل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز شراب ہے، اور جس نے شراب پی لی وماتا، اور مر گیا، یدمنها، وہ ہمیشہ شراب پیتا تھا، کثرت سے پیتا تھا، کیا ہوگا؟ جنت میں شراب نہیں ملے گی، جنت نہیں ملے گی۔ جنت چاہیے تو شراب خبردار، جنت چاہیے تو نشہ خبردار۔ جنت کی نہر سے شراب پینا چاہتے ہو تو دنیا میں نشہ نہیں کرنا ہے۔ اگلی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان، موٹی موٹی چیزیں بتاؤں۔ ایک گناہ ایسا ہے
کہ جس کے کرنے سے 10 لوگوں پر لعنت ہوتی ہے، 9 لوگوں پر. کتنے پر؟ 9 لوگوں پر. کرے گا وہ ایک، کرے گا وہ ایک. وقت ہو گیا، میں بات ختم کر دوں یہیں پہ، کر دوں یا اس کو پوری کر دوں؟ کرے گا ایک گناہ، 9 لوگوں پر لعنت. فار ایگزامپل، شراب ایک نے پینی ہے، اس ایک کے پینے کی وجہ سے 9 پر لعنت ہوگی. کتنے پر؟ 9 پر. 33 80 سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 33 80، 9 لوگوں پر لعنت ہوگی. وہ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لعن اللہ الخمر، پہلے تو اس خبیث پر خود لعنت. لعن اللہ الخمر، شراب پر لعنت. وہ خود خبیث ہے، ایک ہی ہو گیا. اس کے بعد آسرہا، نچوڑنے والے پر. موتصرہا، جس کے لیے نچوڑ رہا ہے اس پر. بائعہا، بیچنے والے پر. مبتاعہا، خریدنے والے پر. حاملہا، اٹھا کر لوڈنگ کر کے گاڑی پر لے جانے والے پر. رکشے پہ لوڈنگ کر کے لے جا رہا ہے، فیکٹریوں میں کام کر رہا ہے عبداللہ اور عبد الرحمان، اٹھا کر کے لے جانے والے پر لعنت. وہ جس کے لیے لے کے جا رہا ہے، عبداللہ عبد الرحمان کی دکان پہ لے کے چھوڑ کے آیا ہے، اس پر لعنت. ہیں دکانوں میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں. اب کہیں گے شراب نہیں ہے، بیڑی سگریٹ تو ہے، کیا کریں کمائی. یار ہمیں یہ بھی نہیں پتا کیا کمانا ہے، کیا بیچنا ہے، کیا نہیں بیچنا ہے. کہ جس کے لیے لے جا رہا اس پر لعنت. پلانے والے پر لعنت، پینے والے پر لعنت. اکالا سامانیہا، اس کی قیمت کھانے والے پر لعنت. گن لینا 9 ہے، 10واں خود شراب ہے. پتہ کیا چلا؟ اتنے لوگوں پر لعنت ہو جائے گی ایک شراب کی وجہ سے. ایک گناہ کی وجہ سے کتنے لوگ ملوث ہوں گے. اللہ کے بندو، کبھی بھی اس چیز کے قریب نہ جانا. آخری حدیث سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 3697، اس کو بھی نوٹ کر لینا. کیوں؟ ڈھول بہت عام ہے نا، ہے ڈھول عام نہیں ہے، عام ہے، اس کو کوئی حرام سمجھتا ہی نہیں. ان اللہ حرم علیکم الخمر والمیسر، دیکھو دونوں پھر ایک ساتھ آئے. خمر والمیسر والکوبۃ، کوبہ کہتے ہیں ڈھول کو. اللہ نے شراب کو، ڈھول کو اور اسی طرح سے جوئے کو حرام قرار دیا ہے. بہت ساری حدیثیں یاد کر کے آیا تھا، وقت نہیں ہے، لیکن ایک بات بھی اگر ہم سمجھ جائیں تو پورا موضوع ہو جاتا ہے. چھوڑنا چاہیں تو وہ حدیث 40 دن کی نمازوں والی یاد کر لینا، جنت کی نہر کی شراب یاد کر لینا، اور گناہ کیا ہے وہ یاد کر لینا. برائی چھوٹ جائے گی، میرا مقصد پورا ہو گیا. کوئی ایک بندہ بھی اگر یہ نشاور چیزیں چھوڑ دے گا، میرا مینڈل سے چل کر کے یہاں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا، آپ کے بھی یہاں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. بڑے بڑے خطیب موجود ہیں، وقت بہت کم ہے. میں اپنی بات کو انہی باتوں پر ختم کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں، اس مسجد میں حاضرین میں سے کوئی آپ یا اس کی اولاد یا اس کا رشتہ دار اگر اس لت کے قریب ہو تو اللہ کے بندو اس کو سمجھاؤ، اس سے چھڑاؤ، اس کو جہنم سے بچاؤ، اس کو جنت میں لے کر کے جاؤ. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آخر میں